معاویہ بن ابی سفیان نے مروان بن حکم کو مدینہ منورہ بھیجا کہ جا کر میرے بیٹے یزید کی جانشینی کی بیعت لی جائے۔ مروان بن حکم اس وقت مدینہ کا عامل یعنی گورنر بھی تھا۔ مروان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر لوگوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ نے ایک خیال بخشا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ میں اس کے لیے بیعت لینے کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اسی مجمع میں بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بآواز بلند مروان سے کہا کہ او بدبخت! محترم ساتھیو، تاریخ گواہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کی جانشینی کی بیعت لینے کے لیے اپنے کارندوں کو مختلف مسلم صوبوں کی جانب روانہ کیا، اور اس کو یہ مشورہ دینے والے لوگ کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ صحابی رسول تھے۔ امام طبری اور ابن خلدون کہتے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے معاویہ بن ابی سفیان کو یزید کی جانشینی کا مشورہ دیا تھا، ان کے مشورے کسی بدنیتی پر مبنی نہیں تھے، بلکہ وہ تو مدینہ میں ہونے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ناحق کے بعد پیش آنے والے حالات اور مسلمانوں کو پرآشوب حالات سے بچانے کے لیے معاویہ بن ابی سفیان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے جانشین کو مقرر کر دیا جائے تاکہ بعد میں مسلمانوں کو مشکلات درپیش نہ آئیں۔ اسی مشورے پر عمل کرتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کی جانشینی کے لیے اپنی زندگی میں ہی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ ایک دفعہ ان کے کہنے پر مروان بن حکم والی مدینہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کو جمع کر کے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لینا چاہا۔ اس وقت جن لوگوں نے اس کی مخالفت میں صدا بلند کی، ان میں ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق بھی تھے۔ انہوں نے مروان سے غضب آلود لہجے میں کہا، کیا تم لوگ خلافت کو موروثی بادشاہت بنانا چاہتے ہو؟ مروان بن حکم نے برہم ہو کر کہا، صاحبو، یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ والدین کی اطاعت نہ کرنے پر خدائے ذوالجلال نے ان کی مذمت کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ان کی ہمشیرہ تھی، اپنے حجرے میں یہ گفتگو سن رہی تھیں۔ وہ غضبناک ہو کر بے اختیار بول اٹھی کہ نہیں واللہ نہیں، عبد الرحمن کے متعلق نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اس کا نام بھی لے سکتی ہوں جس کے متعلق قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ امیر معاویہ کو عبد الرحمن بن ابی بکر کی مخالفت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس 1,00,000 درہم کے توڑے بھجوائے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غایت بے نیازی کے ساتھ واپس کر دیے اور فرمایا کہ واللہ میں دین اسلام کو دنیا کے عوض فروخت نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد مسلمان مختلف گروہوں میں بڑھ چکے تھے۔ خیر، یہ گروہ بندی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں بھی ہو چکی تھی۔ بہت سارے صحابہ کرام علیہ اجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی پالیسیوں سے مخالفت رکھتے تھے اور گاہے بگاہے اس مخالفت کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے جمہوری امیر المومنین مقرر ہوئے تھے، اس لیے کوئی بھی ان کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے تفرقوں کو، شکوک و شبہات کو دیکھتے ہوئے اس وقت منافقین سرگرم ہو چکے تھے اور وہ مسلمانوں کے اس اتحاد و یگانگت کو ختم کرنے کے لیے اپنی چالوں کو مزید تیز کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باغیوں اور بلوائیوں کے حملے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اندوہناک اور مظلومانہ شہادت وقوع پذیر ہو چکی تھی۔ اب مسند خلافت خالی تھا اور کوئی بھی اس مسند خلافت پر براجمان ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ حالانکہ وہ لوگ جو پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے اور ان کی سیاسی پالیسیوں سے ناخوش تھے، ان کو چاہیے تھا کہ خود آگے آ کر اس بار گراں کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے اور مسلمانوں کی جمعیت کو ان پرفتن حالات میں سنبھالا دیتے، لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وقوع پذیر ہونے کے بعد حالات بگڑے تو کوئی بھی اس مسند خلافت پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر مسلمانوں کی نگاہ انتخاب پڑی تو وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے پرفتن حالات میں خلافت قبول نہیں کروں گا۔ لیکن پھر جب مسلمانوں نے اور دیگر جید صحابہ کرام علیہ اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اصرار کر کے ساتھ عرض کی تو
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے مسند پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر مسلمانوں کے ساتھ واضح و تدریس فرما رہے تھے اور اطاعت امیر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بیان کر رہے تھے کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کرو اور ہر نیک کام میں اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کی مدد کرو۔ اسی مجلس میں ایک تابعی جن کا نام عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تھا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عمر بن عاص سے کہا کہ کیا آپ نے واقعتاً یہ الفاظ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت فرمائے تھے؟ تو عمر بن عاص نے کہا ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے میرے کانوں نے یہ الفاظ سنے اور میرے دل نے ان کو محفوظ کیا۔ تو وہ تابعی کہنے لگے کہ لیکن ہمارے خلیفہ وقت اور آپ کے چچا زاد بھائی معاویہ بن ابی سفیان، وہ تو ہمیں لوگوں کا حق اور مال ناجائز طریقے سے غصب کرنے کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو ناحق قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ النساء کی آیت نمبر 20 میں واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق کھاؤ اور نہ کوئی جان کسی دوسری جان پر ظلم کرے۔ جبکہ ہمارا امیر ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کے بالکل برعکس کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کیا ہم اس کی اطاعت کو جاری رکھیں؟ یہ سن کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن چکا لی اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ کہنے لگے کہ تم اپنے خلیفہ وقت کی ان کاموں میں مدد کرو اور تعاون کرو جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے متصادم نہ ہوں، اور جو اس کے کام اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے متصادم ہوں، تم ان کو چھوڑ دو۔ مروان بن حکم کو مدینہ کا گورنر بنا کر جب معاویہ بن ابی سفیان نے وہاں پر بھیجا تو مروان بن حکم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا، جس میں اس نے یہ موضوع اختیار کیا کہ یزید کی جانشینی کی بیعت لی جائے۔ اس نے بات شروع کرتے وقت کہا کہ جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، ایسے ہی معاویہ بن ابی سفیان چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ اس مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود تھے، اور وہ یہ بات برداشت نہ کر سکے اور فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ تم یہ جھوٹی تعویلیں دینا بند کرو۔ ابو بکر صدیق نے اگر عمر فاروق کا نام نامزد کیا تھا تو کیا عمر فاروق ابو بکر صدیق کے صاحبزادے تھے؟ جبکہ معاویہ بن ابی سفیان جو اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر رہے ہیں تو یہ ملوکیت ہے، اور تم مسلمانوں پر ملوکیت مسلط کرنا چاہتے ہو۔ یہ کیسر و کسریٰ کی طرح تم خلافت راشدہ کو حکومت اور بادشاہت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر مروان بن حکم کو کوئی جواب نہ سوچ پڑا اور وہ وہاں سے چپ چاپ چل دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔